بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اچھا جی، دیکھیں جی، یہ باب آ گیا، 52 نمبر باب آ گیا، اور یہ آ گیا کہ باب من قاد دابۃ غیرہ فی الحرب، کہ جناب کیا چیز آ گئی کہ لڑائی کے موقع پر، ٹھیک ہے نا، باب من قاد دابۃ غیرہ فی الحرب، کہ لڑائی کے اندر کہ کسی جس کے ہاتھ میں کسی دوسرے کی گھوڑے کی لگام آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ مطلب ہے کہ اس کو چلایا جائے نا، گھوڑے کی لگام پکڑ کے اس کے وہ چلائے، تو اس پر وہ بھی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق قال قال رجل لبراء بن عازب أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هنين قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر إن هوازن كانوا قوما رماة وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلون بالسهام فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب۔ دیکھو جی، کہتے ہیں کہ جناب علی شعبہ نے ابو اسحاق سے اچھا جی، شعبہ نے اور اچھا نہیں، کہ ایک شخص نے برا بن عازب سے پوچھا کہ کیا حنین کی لڑائی کے موقع پر آپ لوگ وسلم کو چھوڑ کر بھاگے تھے، فرار ہو گئے تھے؟ برا بن عازب سے پوچھا کہ آپ چھوڑ کر فرار ہوتے، تو برا نے فرمایا لیکن وسلم فرار نہیں ہوئے تھے، حوازن کے لوگ یعنی جن سے لڑائی ہو رہی تھی نا، بڑے تیر انداز تھے، جب ہمارا ان سے سامنا ہوا تو ہم نے حملہ کر کے انہیں شکست دے دی، پھر مسلمان جو تھے غنیمت پہ ٹوٹ پڑے اور دشمنوں نے تیروں کی ہم پر بارش کر دی، پھر بھی وسلم جگہ سے نہیں ہٹے تھے، ٹھیک ہے نا، میرا خود مشاہدہ ہے کہ آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے، ٹھیک ہے نا، اور ابو سفیان اس کی لگام تھامے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، آپ وسلم فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جناب ان ابا سفیان آخر لے جامع کہ ابو سفیان نے کیا کی ہوئی تھی، وہ پکڑی ہوئی تھی، بات سمجھ میں آئی ہے، تو انہوں نے ان کی جو تھی لگام پھر بھی پکڑی ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے، اس کا مطلب ہے کہ کسی کی جب یہ یہاں سے یہ آ گیا کہ یہ بھی پکڑا جا سکتا ہے، کسی کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی جائے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ اچھا جی، اب آگے جی، باب الرکاب والغرز للدابت، باب الرکاب والغرز للدابت، یہ آگے جناب کہ جانور کا رکاب اور غرض، ٹھیک ہے نا، جانور کا رکاب اور غرض یہ کیا چیز ہے؟ دیکھو جی، باب الرکاب والغرض وبه قال حدثنا عبيد الله بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ادخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من أهل من عند مسجد ذي الحلیفہ، تو کیا آ گیا کہ جی حضرت ابن عمر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پائے مبارک غرض یعنی رکاب میں ڈالا، رکاب میں پائے مبارک اور ناکہ آپ کو لے کر سیدھی اٹھ گئی، وسطوت بنا کو دکان وطن احلہ میں نے، تو آپ نے ذوالحلیفہ کے پاس لبیک کہا، احلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ لبیک اللہم لبیک کی جو کرتے ہیں اس میں سے، تو جب گھوڑے جب چلنے کے ارادہ فرمایا نا تو ذوالحلیفہ، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جی ذوالحلیفہ بھی کیا ہے اس میں سے
میقات کے جو ہے اس میں سے، تو وہاں سے پھر کیا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کا جو تھا وہ کیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا. تو یہ اس میں سے آ گیا. اچھا جی، اب آ گیا جی. اور اچھا جی، رکاب اور غرض کیا چیز ہوتی ہے؟ رکاب اور غرض میں سے کیا ہوتا ہے کہ رکاب جو ہے نا، رکاب جو ہے وہ لوہے کی بھی ہو سکتی ہے اور لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے، اور غرض جو ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ وہ چمڑے کی بنی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں کہ دونوں کیا چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، دونوں کیا ہوتی ہیں؟ ایک ہی ہوتی ہیں. گھوڑے کے اس میں پاؤں ڈال کے اوپر چڑھتے جو ہیں، ٹھیک ہے نا، پاؤں ڈال کے اس میں سے جو ہے نا اس کے اوپر چڑھ کے، تو اس کو کہا جاتا ہے. اوکے، سمجھے نا بات کو؟ اس پہ جانور اور کے. اب آگے چلو جی. باب رکوب الفرس، باب رکوب الفرس اس کو مختلف طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. باب رکوب الفرس، ٹھیک ہے نا، اریہ، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح ہی کیا پڑھا جا سکتا ہے؟ باب رکوب اچھا جی، اور ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، باب رکوب اور یہ، تو یہ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو، یعنی ایسے گھوڑے پر سوار ہونا کہ جو کہ کیا ہو جائے، ننگی پشت والے گھوڑے پر سوار ہونا. ننگی پشت والے، اس پہ کوئی بھی چیز نہ ڈالی گئی ہو، زین وغیرہ نہ ڈالی گئی ہو، تو ننگی پشت والے گھوڑے پر سوار ہونا. ٹھیک ہے نا، تو اور یہ، تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے. یہ وبی قال حدثنا، وبی قال حدثنا عمرو بن عون قال سلمان صاحب انس قال استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس اورين ما عليه سرج في عنقه سيف، کہ اس کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پشت پر، جس پر زین وغیرہ نہیں تھی، سوار ہو کر صحابہ سے آگے نکل گئے تھے. ٹھیک ہے نا، اور رسول اللہ کی گردن مبارک میں کیا تھی؟ تلوار لٹک رہی تھی. باب الفرس القطوف، باب الفرس القطوف آ گیا. باب الفرس القطوف کا کیا مطلب ہے؟ کہ سست رفتار گھوڑا جو ہوتا ہے نا، سست رفتار گھوڑا، اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے. وہ بھی قال حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن انس بن مالك ان اهل المدينه فزعوا مره فركب السلم فرسا. یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسلم نے چڑھے گھوڑے کے اوپر. یہ ابی طلحہ تھا کانا یکتف او کانا فی کتاف، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کیا تھا، وہ ایسے تو سست تھا. او کانا فی کتاف فلم مہاراجا قالا وجدنا فرسکم ھذا بحرا، یہ تو کیا ہے، یہ تو بڑا تیز ہے، یہ تو اس کو تو ہم نے باہر پایا، یعنی پانی کی طرح جو ہے. فقانا بعد ذالک لا یجارا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا تھا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اس پہ سوار ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد وہ گھوڑا، اس سے کوئی بھی آگے نہیں نکلا جا سکتا تھا. دیکھو اسلم کی جو ہے نا، یہ کیسی وہ تھی. ویسے وہ سست گھوڑا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیا ہو گیا، سواری کی فرمائی اس کے اوپر، تو کیا ہو گیا. تو اس لیے یہ جو ہے نا، یہ برکتیں ہوتی ہیں اچھا زندگی کے اندر، یہ بات یاد رکھو. بعض لوگ آج کل بالکل ہر چیز کی برکتوں کے کیا ہیں، منکر ہیں. ٹھیک ہے نا، برکتوں کے وہ کہتے ہیں. ادھر جب ایسی روایتیں آ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نبی کی تو ہو سکتی ہے، بزرگوں کی برکت کیا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھو، بزرگوں کی بھی برکات ہوتی ہے. بعض دفعہ بعض اللہ والے کسی جگہ سے گزرتے بھی ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے، اس جگہ کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں. جو اہل دل ہوتے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں کہ کسی کوئی صاحب نسبت بزرگ جو ہے نا، اللہ والا اگر ہے، تو کسی جگہ بیٹھے گا، تو اس کے بعد کوئی آ کے وہاں پہ قریب بھی آ کے بیٹھے، تو اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا تھا یہاں پہ، کوئی نہ کوئی کیا ہے، یہ بزرگ جو ہے نا یہاں سے اٹھ کے گیا ہے. تو زندگیوں کے اندر اس لیے
جتنی برکات لے سکتے ہو کسی کی بھی کوشش کیا کرو بزرگوں کی جو ہے نا ان میں سے. ویسے تو خود بھی بندے کو اصل تو یہی ہے کہ بندہ خود عمل کرے. اصل تو یہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے اور لیکن یہ ہے کہ جناب اگر کوئی آپ کے گھر آ جاتا ہے یا کوئی اس طرح کی ہے تو اسی کو کیا سمجھو. تو ان میں سے ان کی چیزوں میں برکات ہوتی ہیں. ان کی چیزوں کے اندر برکات ہوتی ہے. مگر جو ہے ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ انسان کیا ہوتا ہے ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ اب بزرگ کے پاس بیٹھتے ہیں یا بزرگ نے کوئی چیز ہے وہ کھانے کے لیے دی ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے. میرا تو خود ایک تجربہ تھا کہ ہم حضرت میں آیا ہوا تھا حضرت کے پاس جو ہے تو میں اپنے دوست کے ساتھ جب انجینئرنگ میں تھا تو حضرت مغرب کے بعد قرآن سنایا کرتے تھے جس کو تو میں بس حضرت سے اجازت لینے کے لیے کہ اب میں واپس جا رہا ہوں میں وہاں سے نکل جاؤں گا پھر جو ہے نا. تو میرے دوست مجھے جو ہے تو حضرت نے اس وقت جو تھا وہ شربت کسی نے لا کے دیا تو وہ حضرت نے جو ہے تھوڑا سا پیا تو کافی باقی سب کو پلائیے. باقی سب کو حضرت کے لیے تھا یعنی گھر سے میرے خیال میں آیا ہوگا شربت جو ہے سب کو دیجیے. تو وہ جو ہے وہ شربت جو پیا تھوڑا سا آدھا گلاس میرے خیال میں آیا تھا کیونکہ اور لوگ بھی تھے. میں اپنے دوست کے ساتھ جب گیا اور کچھ تو میں ایسے محسوس کر رہا تھا کہ جیسے کہ واقعی کیا تھا ایک عجیب سی جو ہے نا باطن کی ایک کیفیت اور جو ہے نا گناہ سے بالکل جیسے کہ اس کے گناہ سے بالکل کبھی خیال بھی نہ آئے یعنی اس طرح اس وقت اثرات تھے. تو اس طرح کی وہ ہوتی ہے. اب خواتین کیسے وہ لے سکتی ہیں. دیکھیے خواتین کا یہی ہے کہ وہ بزرگوں کی باتیں سن کے جو ہے ان کی باتیں سن کے جو ہے نا انسان کیا کر سکتا ہے وہ برکات ہوتی ہیں ان کی باتوں کے اندر ان کی تحریر کے اندر. یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں برکات ہوتی ہیں. اب آگے جی باب الصبر بین الخیل. تو اب آگے جی باب الصبر بین الخیل سبقت لے جانا. ٹھیک ہے نا. گھڑ دوڑ گھڑ دوڑ جو ہے نا اس میں سے آ گیا. وبی قال حدثنا قبيس قال حدثنا سفيان عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما زمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وأجر ما لم يزمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجر. قال عبد الله قال حدثنا سفيان قال سني قال سني حدثني عبيد الله قال سفيان بين الحفياء إلى الثنية 5 أميال أو 6 وبين الثنية إلى مسجد بني زريق میل. اب ذرا سمجھنا ٹھیک ہے نا. زم میرا جو ہے نا یہ تضمیر کیا چیز ہوتی ہے اس کو سمجھنا جو ہے نا ٹھیک ہے نا. پہلے ترجمہ دیکھ لو پھر اس کے بعد سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. کہ ابن عمر نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے ہوئے گھوڑوں کی دوڑ مقام حفیہ سے سنیت الوداع تک کرائی تھی. ٹھیک ہے نا. تو جیسے نا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دوڑ کروائی صلی اللہ علیہ وسلم نے معزوم میرا من الخیل من الحفیہ الى سنیت الوداع حفیہ سے سنیت الوداع تک نا تیار کیے ہوئے گھوڑوں کی کرائی تھی. اور جو گھوڑے تیار نہیں کیے گئے تھے ان کی دوڑ سنیت الوداع سے مسجد بنی زرعہ تک کرائی تھی. ابن عمر نے بیان کیا کہ گھوڑ دوڑ میں شریک ہونے والوں میں بھی تھا. عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے حدیث بیان کی. کہا کہ مجھ سے عبداللہ نے حدیث بیان کی. سفیان نے بیان کیا کہ حفیہ سے سنیت الوداع تک 5 یا 6 میل کا فاصلہ ہے اور سنیت الوداع سے مسجد زرعہ تک صرف 1 میل کا فاصلہ ہے.
تیار کیے ہوئے گھوڑے اور غیر تیار شدہ گھوڑے، ٹھیک ہے نا، زم میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تیار کیے ہوئے گھوڑے اور غیر تیار کیے ہوئے گھوڑے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو زم میرا ازمار کہہ لو یا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اصل میں ہوتا کیا ہے کہ گھوڑے کا نا کھانا کم کر دیتے ہیں، اس کو چارہ کم ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا، اور اس میں کیا کر لیتے ہیں، اس میں سے اس کے اوپر کپڑا وغیرہ ڈالتے ہیں، کپڑا وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس کو پسینہ آئے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو اس کو کیا کرتے ہیں، یعنی کھانا بہت کم کرتے ہیں اس کا تاکہ وہ کیا ہو جائے، تھوڑا سا پتلا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، گوشت وغیرہ کیا ہو جائے، کم ہو جائے، ٹھیک ہے، دوڑاتے ہیں اس کو پھر، ٹھیک ہے نا، پھر دوڑا کے نا پھر اس کو کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پہلے کیا کرتے ہیں، بعد نے کہا کہ پہلے خوب کھلاتے پلاتے ہیں اس کو، موٹا ہو جاتا ہے، بڑا تازہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا کرتے ہیں، پھر اس کو سیارہ کام کرتے ہیں، اور اس میں سے جو ہے نا یہ اس کو کیا جاتا ہے، تو یہ کیا کہلاتی ہے، یہ اس کی بس میں کیا کہتے ہیں، اسمار کہتے ہیں یا تزمیر کہتے ہیں اس کو، خوب اس کو موٹا تازہ کرنے کے لیے، اور اس کو طاقت آتی ہے، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا، کہ اس طریقے سے جانور جو ہوتا ہے نا وہ مضبوط ہوتا ہے، گھوڑے پہ جو اچھا جی، آ گیا آ گیا، اچھا نیکسٹ آگے جی، آگے چلتے ہیں جی، آگے کی باب و ازمار الخیل للسب کے، دیکھیے یہ ہوئی آ گیا، ازمار الخیل للسب کے، ان عبد الله بن مسلم سابق بین الخیل التي لم تسمر وكان امدها، یعنی ان کی انتہا کیا تھی، من السنیت الى مسجد بنی زریق، وانزل منه کانا فی من سابق بها، ٹھیک ہے نا، عبداللہ بن عمر بھی تھے جن میں وقت قال ابو عبداللہ امدن، ٹھیک ہے نا، غایتن فطال علیہم الامد، تو یہ آمدن سے غایت مراد ہے، ٹھیک ہے نا، آمدن سے مراد کیا ہے، غایت مراد یہ اس میں سے، ٹھیک ہے، یہ اس میں سے کہہ رہے ہیں، اور اب آگے دیکھیے، باب غایت السب کے للخیل مزمرہ، وہ بھی قاسم عبید اللہ بن محمد قاسم معاویہ قاسم ابو اسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله قال سابق وسلم بين الخيل التي قد أثمرت فأرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، في انتہا مسافة کتنی ہے الوداع، وقدر موسى وكم بين ذلك قال 6 أميال، کہ 6 میل، أو 7، وسابق بين التي لم تزمر، جو تیار کی نہیں تھی، فأرسلها من سبيل الوداع وكان أمدها مسجد بنی زرع، قلت فكم، ان کا بين ذلك قال میل، 1 میل، اور نہ وہ، وقال ابن عمر ممن سابقہ کیا کہ ابن عمر اس میں تھے، باب ناقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسن کی اونٹنی کا بیان، وقال ابن عمر ارتف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامۃ علی القصواء، وقال مصر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما خلات القصواء، ٹھیک ہے، تو مسلم کی اونٹنی جو ہے نا، ابن عمر نے بیان کیا، مسلم نے اسامہ کو قصوہ نامی اونٹنی پر نا اپنے پیچھے بٹھایا تھا، ردیف جس کو کہتے ہیں نا، تو مصر بن مخرمہ نے سفیان نے کیا کہ مسلم فرمایا کہ قصوہ نے
سرکشی نہیں کیا ما خلات القصوى یعنی سرکشی نہیں کی. ٹھیک ہے نا, تو یہ اسی میں سے آ گیا. اسی کا نام تو کیا تھا انہوں نے. اب اگلی بات ہے کہ وہ بھی قال حدثنا. اچھا جی کہتے ہیں وہ بھی قال حدثنا. اچھا جی ما خلات القصوى یا گیا. وہ بھی قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا معاویہ قال حدثنا ابو اسحاق عن حمید قال سمعت انس كان ناقة مسلم يقال له الأسبع منها أنا طوله موسى عنها مال صاحب انس. یہ تعلیق ہے یعنی اس میں سے. وابي قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى الأسباع لا تسبق. قال حميد سبقت دی جا سکتی. قال حميد أو لا تكاد تسبق. فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشك ذلك المسلمين حتى عرفه فقال حق الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا غزاه. اچھا یہ دیکھو ذرا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی نا اس سے کوئی بندہ بھی آگے نہیں نکل سکتا تھا, ہمیشہ جیتتی تھی. یعنی اس میں سے لیکن بہت تیز تھی. تو میں نے کہا کہ کوئی اونٹنی سے آگے نہیں بڑھ سکتی. پھر ایک عرابی نوجوان ایک اور کبھی اونٹنی پر سوار ہو کر آئے اور اسلم کی اونٹنی سے ان کی اونٹنی آگے نکل گئی. تو مسلمانوں پر یہ بڑی بات ذرا وہ تھی. ٹھیک ہے نا, تو مسلمانوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی, دل گزری. تو اسلم نے کوئی اس بات کہی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بلند ہوتی ہے وہ کیا ہے, اس کو وہ گراتا ہے. دنیا اس کا مطلب ہے ہر دنیا کے ہر عروج کو کیا ہے سوال ہے. ہر عروج کو کیا ہے, دنیا کے ہر عروج کو سوال ہے. باب بغلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیسا. وہ اس کا سفید خچر جو تھا. اچھا یہ بولتے ہیں نا, بس یہ اس کو اتنے رکھ لیں. باب الغسل الحمید جو ہے نا تو وہ آ رہا ہے اس میں سے. یہ 60 نمبر کا دوسرا باب ہے. بس اتنے رکھ لیں. ہاں پہلے گھوڑے کو دیکھو نا, دیکھو یہ ہوتا کیا ہے. جو پہلے گھوڑے کو خوب کھلاتے ہیں, وہ بہت اس کا جسم بھاری ہو جاتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں اس کے جسم کے اندر نا وہ کرتے ہیں, اس کو تھوڑا کم کھلاتے ہیں, اور اس کو پھر دوڑاتے ہیں, خوب دوڑاتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا, پھر اس کو آہستہ آہستہ وہ کرتے ہیں. تو اس سے جسم کے اندر کیا آتی ہے, اس کے اندر پھر طاقت آتی ہے. طاقت آتی ہے. سمجھے, پھر اس میں طاقت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, چلیے جی, چلیے السلام علیکم.